شام کے ٹائم ہمیں کال موصول ہوئی ہے کہ دو میاں بیوی ہیں جن کو فائر لگ گئے ہیں، کیونکہ ہمیں اصل سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ ان کو مارا کس نے ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کچھ 2-3 کروڑ روپے کی وہ جائیداد سیل کی تھی۔ ٹریس تو ہم نے بعد میں کیا ہے، جو اصل قاتل ہے انہوں نے ایک FIR کروا دی تھی ہم کو گمراہ کرنے کے لیے، بلکہ سارے محکمے کو گمراہ کرنے کے لیے۔ خصوصی جو ہم پہ یہ ہمیں کہا کہ آپ اپنی ڈیوٹیاں باقی ختم کریں اور اس مرڈر کو ہر صورت میں آپ نے ٹریس کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا۔ ناظرین، سیالکوٹ کے علاقہ میں دلخراش واقعہ پیش آیا۔ قیامت آنے والی ہے اور آسمان گرنے والا ہے۔ ایک ظالم نے میاں بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کیسے واقعہ پیش آیا جاننے کے لیے اس ٹائم میں موجود ہوں تھانہ مراد پور میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں دبگ SHO عدنان چیمہ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، کیسے پیش آیا، کیا ہوا۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، یہ جو میاں بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے کیسی ہوئی ہے، کیا ہوا تھا؟ یہ چاند رات تھی اس دن، شام کے ٹائم ہمیں کال موصول ہوئی ہے کہ دو میاں بیوی ہیں جن کو فائر لگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو ہم فوری موقع پہ پہنچے ہیں، لیکن وہ ہاسپٹل لے کے جا چکے تھے۔ جہاں بعد میں ہم ہاسپٹل گئے تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جو اسی موقع پہ DPO صاحب بھی اور DSP صاحبان سارے آئے ہیں، پہنچے ہیں، جنہوں نے سارا ڈبل مرڈر دیکھ کر انہوں نے ہمیں بڑی سختی سے ہدایت کی کہ اس کا جو جس نے ان کو مارا ہے نا، جس چیز نے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے کسی صورت بھی، کیونکہ یہ ایسا واقعہ تھا جو عید کی خوشی کو خراب کرنے اور کسی کے ماں باپ جو بچے ہیں ان کو یتیم کرنے، اور ہمیں بہت افسوس تھا اس وقت کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سر ان کی ایج کیا تھی؟ ایج ان کی تقریباً ایک کی 56 ایئر تھی اور ایک کی 51۔ سر مجھے یہ بتائیں کیسے ٹریس کیا اور کیوں مارا؟ ٹریس تو ہم نے بعد میں کیا ہے، جو اصل قاتل ہے انہوں نے ایک FIR کروا دی تھی ہم کو گمراہ کرنے کے لیے، بلکہ سارے محکمے کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ ایک انجان آدمی جو دوسرا اس کا جو عورت کا بھائی ہے اس کے اوپر FIR نامزد کروا دی، تاکہ ہم اسی میں الجھے رہیں کہ جی اصل معاملہ اور ہے کچھ، جس کو میں نے، میری ٹیم اور DPO صاحب اور DSP صاحب نے خصوصی جو ہم پہ یہ ہمیں کہا کہ آپ اپنی ڈیوٹیاں باقی ختم کریں اور اس مرڈر کو ہر صورت میں آپ نے ٹریس کرنا ہے۔ اسی لیے میں اور میری ٹیم جو ہے وہ ہم صرف دن رات اسی کام پہ لگ گئے۔ ہم نے مختلف جگہ پہ ریڈ کیے، پھر ہمیں رات کو ہم نے اپنی جو سفید پارچات میں ٹیمیں ہیں ان کو موقع پہ بھیجا، کیونکہ ہمیں اصل سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ ان کو مارا کس نے ہے، کیونکہ قاتل تو ان کے اندر ہی چھپا ہوا تھا۔ پھر میری ٹیموں نے اور ہم نے جو رات والے پلان ہے نا اس پہ ہی عمل کیا۔ مختلف جگہ پہ ہم سفید پارچات میں ایسے ہی بیٹھے رہے، اور پھر ہمیں اصل بات کا کچھ سمجھ لگنے لگ گئی کہ یہ قتل کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، وجہ بھی سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے مختلف جگہ پہ اس کو پکڑنے کے لیے ریڈ شروع کر دی ہے، لیکن وہ ریڈ ناکام ہوتے رہے اس وجہ سے کہ نہ تو وہ کوئی چیز یا موبائل وغیرہ یوز کر رہا تھا، نہ ہی اس کا کوئی ایسا کوئی مخبر تھا، وہ اکیلا ہی گم پھر رہا تھا۔ میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے اپنی بھرپور ایفرٹ کی، ہم نے DPO صاحب کو، DSP صاحب کو سارے حالات واقعات کے بارے میں ساتھ آگاہ کرتے رہے، جنہوں نے ہماری فل سپورٹ کی، اور اسی سپورٹ کا نتیجہ نکلا کہ ہم نے جو اصل قاتل ہے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے اس کو اریسٹ کیا، جس نے بعد میں پھر اپنا سارا گناہ قبول کیا۔ سر کیوں مارا، پوچھا اس سے؟ یہ کوئی بہاولپور میں ان کی جائیداد تھی آبائی کوئی، وہاں پہ انہوں نے کچھ 2-3 کروڑ روپے کی وہ جائیداد سیل کی تھی۔ اسی سیل کے جو پیسے تھے وہ ایک دوسرے اس سے لینے کے لیے، اس کا یہ کیونکہ سکا چچا اور بھتیجا تھے، ان دونوں کا ہی رائٹ تھا آپس میں، لیکن یہ چاہتا تھا کہ سارا کچھ میں ہی کھا جاؤں، اور اسی وجہ اس نے اپنے چچا اور اس کی جو بیوی ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ سر جب آپ دیکھا آپ نے کہ 2 قتل، وہ بھی میاں بیوی بچوں والے، سر اس ٹائم کیا خیال آیا آپ کا؟ آپ بھی ایک انسان ہیں۔ بینگ انسان جو ہے اس وقت تو
آپ بھی اس سچویشن میں آپ سامنے آئیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا. انسان جو ہے آپ بھی چاہیں گے یا کوئی بھی ہے کہ جو دل رکھنے والا بندہ ہے اس کے لیے تو ایک ایسا ہی ہوتا ہے کہ سکتہ طاری ہوتا ہے کہ دو اکٹھے ایک گھر میں, وہ بھی میاں بیوی, اور ان کے بچے تھے 3. اور اس وقت تو ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو, جیسی مرضی رکاوٹ ہو, ہم نے اس کے اصل قاتلوں کو پکڑنا ہے. سر کیا میسیج دیں گے دیکھنے والوں کے آپ؟ میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ لالچ جو ہے نا, لالچ ہی بندے کو ہر طرف بندے کو مارتا ہے. اب یہ اس نے لالچ کیا, اب وہ جائیداد کہاں گئی, پیسے کہاں گئے؟ اب انشاءاللہ یہ پھانسی کے پھندے پہ جائے گا اور وہ جائیداد جو ہے وہ ایسے ہی رہے گی, وہ تو یہیں پڑی رہے گی. بندے ہی بدلتے ہیں, جائیداد جو ہے زمین زر یہ سب یہیں رہتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو عوام ڈرتی ہے انہیں کیا میسیج ہے کہ پولیس کے بارے میں وہ جو کہتے ہیں پولیس اچھی نہیں, ان کا جو ریئل فیس وہ نظر آتا نہیں ہے, انہیں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی تو پولیس کا اتنا معیار اپ ہو چکا ہے کہ ایک عام بندہ, جو عام بندہ ہے نا, وہ بھی پولیس کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی بات بھی بیان کرتا ہے اور اپنا موقف بھی بڑا درست طریقے سے بیان کرتا ہے. کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہمارے ٹیلی فون کے ذریعے بھی 24 گھنٹے رابطہ ہے, ہمارا تھانہ بھی 24 گھنٹے کھلا ہے. عوام آتی ہے, فرنٹ ڈیسک بالکل علیحدہ ہے, سیپریٹ ہے, جس کا تھانے کے دوسرے کلچر سے تعلق نہیں ہے. جو بندہ آتا ہے اپنی درخواست اس نے دینی ہے, جو اس نے اپنا اپلیکیشن دینی ہے وہ دے کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو تفتیش کا عمل شروع ہوتا ہے. پہلے تو خوف یہی تھا نا جی, پولیس کی طرف جاتے ہیں اپلیکیشن سے پہلے ہی پولیس جو ہے نا ڈراتی ہے. وہ تو ایک چیز بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. اب فرنٹ ڈیسک علیحدہ ہے, وہاں پہ سٹاف علیحدہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بڑے اچھے ہیں, کوآپریٹیو ہیں, ہر بندے کو پوچھتے ہیں, پانی پوچھتے ہیں, ان کو سارے واقعات پوچھتے ہیں. مطلب ایک خوف بالکل ختم ہو چکا ہے. کیا کہیں گے ان کو؟ ڈرتی ہے عوام ڈرتی اب نہیں, ابھی نہیں ڈرتی. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی میسیج ڈرتے ان کے ہیں. لیے کچھ آپ کا ہو جائے؟ میسیج یہی ہے, عوام میں بھی ہے میسیج یہی ہے کہ آپ جس ٹائم مرضی آئیں, ویری گڈ. تھانہ آپ کے لیے ہے, یہ آپ کا تھانہ ہے. یہاں پہ آفیسر چہرے سب بدلتے رہتے ہیں, لیکن پبلک کے لیے تھانہ یہی ہے. اور باقی میرا عوام کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ اپنی پولیس پہ اعتماد کریں. یہ ہم آپ میں سے ہی ہم سب ہیں, کوئی علیحدہ نہیں ہے آپ سے. آپ آئیں, کبھی بھی آئیں, 24 گھنٹے ہم یہاں پہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کہ لالچ ایک بری بلا ہے. لالچ نے کیا کروایا, میاں بیوی کو ختم کروا دیا, ان کے بچے یتیم کر دیے. میری بھی عوام سے گزارش ہے, خدا کے لیے لالچ کو دل سے نکال دیں. یہ پیسے زمینیں سب یہاں پہ رہ جائیں گی لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان مہر علی کو دیں اجازت. ایک